مدینہ طیبہ میں نبی پہنچنے کے بعد یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکال کر خیبر میں پہنچایا. پھر حضرت عمر آئے, انہوں نے یہودیوں کو خیبر سے نکالا. یہودی خیبر سے جانے کے بعد ملک شام میں پناہ گزین ہوئے. امیر معاویہ کا دور آیا, پھر امیر معاویہ نے ملک شام سے بھی انہیں باہر نکالا اور پوری دنیا سے. حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے خطبات میں ایک جگہ فرما رہے تھے کہ برطانیہ سے میں سفر پہ آ رہا تھا تو راستے میں میرے ساتھ جو مسافر تھا وہ ایک یہودی تھا, اور یہودی توریت کا عالم تھا, انجیل کا حافظ تھا. مجھ سے بات چلی, میں نے ان سے ایک بات پوچھی اور کہا یہ بتلاؤ اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ کو اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا نظر آئی؟ یہودی تھا, جلن سے وہ بالکل انگارہ بن چکا تھا. اس نے کہا مجھے اسلام میں کوئی چیز اچھی نظر نہیں آئی, ساری دنیا اس پر معترف ہے, چاہے دنیا کفر کیوں نہ ہو. پھر حضرت نے ایک سوال کیا, بتلاؤ اسلام میں نبی میں یاروں میں سب سے اچھا انسان کون تھا؟ آگے اس کی جلن مزید رہی اور اس نے کہا کوئی بھی اچھا انسان نہیں تھا. پھر انہوں نے سوال کیا کوئی تو آپ کی نظر میں ہوگا, تو اس نے کہا میری نظر میں سب سے جو تھوڑا بہت بھی اچھا تھا وہ حضرت علی تھے, اور سب سے برا معاذ اللہ وہ کہہ رہا تھا امیر معاویہ. اس کی آگے وجہ کیا تھی؟ وہ سوچ کیا رکھ رہا تھا؟ وہ سوچ یہ تھی کہ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس لیے تھوڑے بہت اچھے تھے کہ ان کے دور میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی, 1 انچ زمین بھی نہیں لی گئی. چونکہ آپس میں اختلاف تھا, باہم اختلاف کی وجہ سے ملک اور شہر فتح نہ ہو سکا. امیر معاویہ اس لیے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس یہودی کو, چونکہ اس نے کہا 1 زمین بھی امیر معاویہ نے نہیں چھوڑی. مدینہ طیبہ میں نبی پہنچنے کے بعد یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکال کر خیبر میں پہنچایا. پھر حضرت عمر آئے, انہوں نے یہودیوں کو خیبر سے نکالا. یہودی خیبر سے جانے کے بعد ملک شام میں پناہ گزین ہوئے. امیر معاویہ کا دور آیا, پھر امیر معاویہ نے ملک شام سے بھی انہیں باہر نکالا اور پوری دنیا سے چن چن کر یہودیوں کا قتل عام ہوا. اس یہودی نے کہا ہمیں 1400 سال تک کہیں بھی زمین کا ٹکڑا نصیب نہ ہوا. بالآخر 1927 میں اردن کا کچھ علاقہ, فلسطین کا کچھ علاقہ لے کر اسرائیل زہریلا خطہ آباد کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہے.